وبولایت وبولایت الائمة المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ الخیر ولا یحصی نعمہ ناظر ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد العلم ولا يناله غوث الفتن الذي لمثال صفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأجملين الأمجدين واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. واجب الاحترام معزز و مکرم عزادار سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، جیسا کہ روزانہ یاد کیا جا رہا ہے کہ ابتدائی مجلس میں اس لیے دعا کروائی جاتی ہے کہ آخر مجلس میں پھر معلومداری ہوتی ہے اور اس میں مناسب نہیں ہے کوئی رکاوٹ. تو چند دعائیں ہیں انشاءاللہ سب خلوص اور خلوص دل کے ساتھ، اور ان ایام کے صدقے میں ایام عزاداری ہیں خداوند متعال سید الشہداء کے صدقے میں حاضرین مجلس میں جس میں جو دعائیں کے ذمے لگائی ہیں جو یا نہیں کہہ سکے خدا سب کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے. خداوند متعال امام زمان کے صدقے میں سید الشہداء کے صدقے میں یہ ایک نوجوان ہے سید کامران حسین، یہ شدید علیل ہے. اس کے علاوہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں خداوند متعال بے حق سید الشہداء میں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے. خداوند متعال سے یہ مخلصانہ اور عاجزانہ ملتمس ہے کہ خداوند متعال ایام عزا کی حفاظت فرما، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، ولی اللہ العظم کی دست شفقت اور نگاہ کرم ہمارے شامل حال فرما، ان کا جلد از جلد ظہور فرما، ان کی غیبت میں ان کے غیبت کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. انتظامیہ اور اس طرح میں بہت روزانہ دیکھتا ہوں نوجوان بھائی جو بھی اس عزاداری سید الشہداء کو برپا کرنے کے لیے جو زحمات برداشت کر رہے ہیں خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، خدایا ان کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرما، خدایا ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. یہ صلوات کے حق کے عزیزان محترم، آج کیونکہ آج محرم شب نو محرم آئے، اس سلسلے گفتگو کی آخری مجلس کل کوشش کریں گے فلسفہ قیام سید الشہداء اور مقام سید الشہداء کے حوالے سے کہ شب عاشور ہے. میں گزشتہ گفتگو میں جیسا کہ مسلسل یہ خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں
کہ مسئلہ مہدویت کی اصل و اساس و بنیاد قرآن اور اہل بیت میں اتنی مضبوط واضح ہے کہ اگر انسان تعصب سے ہٹ کر کسی بھی مذہب کی یعنی تشیع اور تسنن دونوں مذاہب کی اگر کتب کا مطالعہ کرے تو بعد از نبوت بعض علماء کے نزدیک سب سے واضح مسئلہ مہدویت ہے۔ حتیٰ بعض علماء محدثین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو عقیدہ مہدویت کا انکار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ بعض نے کہا کہ اگر اسلام میں یہ عقیدہ مہدویت ثابت نہیں ہے اتنی روایات کے باوجود تو پھر کوئی عقیدہ بھی قابل اثبات نہیں ہے۔ یعنی اتنا واضح اور اتنا کلیئر عقیدہ ہے کہ اس کے بارے میں جتنی روایات اہل تشیع کی کتب میں ہے اہل تسنن کی کتب میں بھی اس سے کم نہیں ہے۔ حتیٰ بعض نے پوری کتب اس پر صرف مہدویت پر لکھی اور بعض نے تواتر احادیث مہدی کو ثابت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر دیکھا جائے تو اس عقیدے کی اصل اساس اور بنیاد موجود ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر اس عقیدے پر یعنی عقیدہ ظہور انسان کامل پر اگر ایمان نہ رکھا جائے تو اس کائنات کی اس موجودہ صورتحال میں اس کی توجیہ اور تعبیر اور تفسیر اور خدا کے عدل پر ایمان لانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر کائنات کی انتہا ایسے ہو جائے کہ یہاں کے اس روئے زمین پر یہ فرعون و یزید و حامان و قارون اور اس بنی امیہ و بنی عباس و بش و کلنٹن و اس جیسے لوگ صدام اور اس جیسے لوگ ہی اگر حاکم بنے اور دنیا کی انتہا اسی پر ہو جائے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کائنات کی غرض خلقت ہے کیا؟ کیونکہ پورے تاریخ میں تمام انبیاء انہی مصائب اور مشکلات سے دوچار رہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں، اور اگر کائنات کی انتہا اسی پر ہونا ہے تو پھر واقعی ایک فرد مسلمان کے لیے جو اللہ کی اس خلقت کو حکیمانہ کہتا ہے اسے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ حکیم کی کیسی حکمت ہے کہ بندگان خدا کبھی اقتدار میں نہ آئے اور اس روئے زمین پر وہ ہدف جس کے لیے خدا نے انسانیت کو خلق کیا ہے اور تمام انبیاء کی مقصد بعثت کے عنوان سے ذکر کیا ہے وہ پورا ہی نہ ہو۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کیا ہم نے تمام رسل جو بھیجے فرمایا ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھیجا لیقوم الناس بالقسط تاکہ وہ معاشرے کو عدل پر قائم کر سکیں۔ تو وہ جہانی عدل، وہ عالمی عدل ہمیں کسی جگہ پر ابھی قائم ہوا نظر نہیں آیا۔ اور اگر آج کی صورتحال دیکھی جائے تو کوئی بھی عالمی سطح پر ہمیں ظلم و جور اور جبر و استبداد کی یہ فراگیری جو نظر آ رہی ہے، اگر جہان کا اختتام و انتہا اسی پر ہو جائے تو پھر قرآن کی ان آیات اور ان تفسیر اور قرآن کی اس نبیل کا معنی کیا ہے؟ پھر خود حقانیت قرآن زیر سوال چلی جائے گی، اور اگر حقانیت قرآن زیر سوال ہو تو پھر حقانیت وحدانیت اور نبوت بھی زیر سوال ہے۔ تو عقیدہ مہدویت کا لازمہ حکمت خدا، عدل خدا، نبوت اور مقصد بعثت انبیاء پر ایمان لانا ہے، اور اصل میں مہدویت کا انکار ان سب چیزوں کا انکار ہے، عدل خداوندی کا انکار ہے۔ یہی وجہ ہے میں روزانہ ایک آیت سے استدلال کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آج اس آیت کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ ارشاد خداوندی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ خدا کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین یعنی دین حق تمام ادیان پر غالب آ جائے، تمام ادیان پر غالب آ جائے، ایک دین پر نہیں، تمام ادیان پر غالب آئے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور خدا فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ غالب آئے، لیکن خدا کہتا ہے یہ ہوگا۔ مشرکین کی مرضی کے خلاف یہ ہوگا،
چونکہ میرا یہ ارادہ حتمی ہے کہ یہ دین حق تمام ادیان پر غالب آئے. اب توجہ فرمائیے گا، آج بھی اگر دیکھا جائے تو دین حق ہمارے نزدیک اسلام ہے، لیکن یہودیت نصارہ سے مسیحیت سے آج بھی اسلام کی تعداد افرادی قوت کم ہے. تو ابھی تو ہم افرادی قوت میں غالب نہیں آئے، جبکہ اسلام افرادی قوت کے غلبے کی بات نہیں کر رہا، دین کے غلبے کی بات کر رہا ہے. توجہ فرمائیے گا. لیکن قرآن مجید نے ایک صفت بیان کی، کیا کہا کہ میں وہ خدا ہوں جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا و دین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا. دیکھیے قرآن مجید میں خدا نے جہاں بھی اپنے دین کا تذکرہ کیا ہے وہ صرف دین کے عنوان سے نہیں کیا، ساتھ ایک صفت بیان کی ہے. صفت بیان کی ہے، کہیں دین واسط کہا، کہیں دین مرتضی کہا، کہیں دین حق کہا، کہیں دین حنیف کہا. کیوں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ خداوند متعال کی نگاہ میں اگر دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوتا تو اس کو صفت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پتا چلا اللہ کی نظر میں ایک خدا کا دین ہے، ایک انبیاء کا دین ہے اور ایک اس کے مقابلے میں آنے والوں کا دین ہے. توجہ فرمائیے گا، جملہ کہہ رہا ہوں. پتا چلا کہ مقابلے پیغمبر آنے والوں کو ہر وقت بے دین نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے بعضوں کا دین کا لبادہ اڑ کے آ جائے. اسی لیے تو کہا ان سے کہو تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے. تو اگر ان کا دین نہیں تھا تو کیوں کہا تمہارے لیے تمہارا دین؟ تو کفر ہر وقت بے دینی کے ساتھ نہیں آتا. ممکن ہے بعض اوقات اپنے کفر کو دین کے لبادے میں اوڑھ لے. اب سمجھیے کہ مولا کائنات کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا ہے کہ یا علی میں تنزیل قرآن پہ لڑا ہوں، تو تعبیر قرآن پہ لڑے گا. یعنی میرا اور تیری جنگ کا مقصد و ہدف ایک ہے. تو کیا وجہ ہے سید الانبیاء ہر جگہ کامیاب ہوئے جبکہ مولا کائنات کو اس طرح کامیابی نہ ملی؟ توجہ، شہید مطہری اس دونوں اسباب اور دونوں کی مقصد کو بیان کرتے ہوئے ادھر دو اسباب بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ادھر تو اسباب یہ ہے، مقصد دونوں کا ایک تھا، سید الانبیاء کا بھی اور امام الانبیاء کا اور سید الاوصیاء کا بھی. امیر المومنین اور سید الانبیاء دونوں کی جنگ کا مقصد ایک تھا لیکن سامنے آنے والے ایک نہیں تھے. توجہ فرمائیے گا. کہتے ہیں سرکار دو عالم کفر ظاہری کے ساتھ لڑے ہیں اور مولا علی کفر باطنی کے ساتھ لڑے ہیں. دیکھیے رسول کے سامنے آنے والوں کی زبان اور عمل ایک ہے. ان کے ہاتھ میں اگر بت ہے تو ان کی زبان پر بھی بت ہے. وہ کہتے ہیں جے ہو حبل کی، لات کی، منات کی، عزا کی، تو اسی کے سامنے جھکتے ہیں. لیکن مولا کے سامنے آنے والوں کے دل میں تو بت ہے لیکن اب قرآن اٹھا کے لے آئے. اب قرآن آ گئے تو یاد رکھیے کفر سے جنگ آسان ہے، نفاق سے جنگ مشکل ہے. یہ جنگ وہ لڑ سکتا ہے جس میں بصیرت علمی ہو. ان سے جنگ وہ لڑ سکتا ہے جس میں بصیرت علمی ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ خدا ہوں جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا. بس پتہ چلا اگر دین حق ہے تو کوئی دین ناحق بھی ہے. اب کیسے پتا کریں کہ یہ دین حق ہے یا ناحق ہے؟ چونکہ سب نے اپنے آپ کو حق کہنا شروع کر دیا. توجہ فرمائیے گا. یا رسول اللہ اپنے بعد کوئی ایسا معیار دے کے جائے تاکہ پتا چلے کہ حق کہاں ہے اور ناحق کون ہے. سید الانبیاء نے فرمایا تمہیں وہ معیار و ملاک و میزان دے کے جا رہا ہوں. کیا ملاک دیا؟ کہا علی مال حق والحق مالی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اگر حدیث یہیں پہ ختم ہو جاتی تو پھر بھی ممکن ہے کچھ لوگوں کو بہانہ مل جاتا کہ حق اور علی ساتھ ساتھ تو ہے لیکن حق علیحدہ ہے، علی علیحدہ ہے. علی حق کے پیچھے جائے گا تو مانیں گے، لیکن رسول نے دستے دعا بلند کیے. کیا فرمایا؟ اللہم ادر الحق حیث ما دارا، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے.
علی میراج حق ہے، علی میزان حق ہے۔ اب یہ نہ ڈھونڈو کہ حق کہاں ہے، ممکن ہے حق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نہ حق کو حق مان لو۔ آئے آئے، کیونکہ بہت سے نہ حق تاریخ میں گزرے ہیں جو حق کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، جنہوں نے حق کا لبادہ ہو رہا ہے۔ تو رسول نے اسی لیے کہا یا اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائے۔ تو اب یہ نہ ڈھونڈے کہ حق کہاں ہے، یہ ڈھونڈو علی کہاں ہے، یہ ڈھونڈو علی کہاں ہے۔ جہاں علی ہوں گے وہاں کچھ نہ ہو حق ضرور ہوگا، اور جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں سب کچھ ہو حق نہیں ہوگا۔ وہاں سب کچھ ہو حق نہیں ہوگا۔ اب میں ایک جملہ اور کہہ دوں، اب یہ ڈھونڈو علی کہاں ہے، یہ نہ ڈھونڈے حق کہاں ہے، کیونکہ حق تو خود مل جائے گا جہاں علی مل گیا۔ اب اگر علی مسجد میں تو حق مسجد میں، علی اگر منبر پہ تو حق منبر پہ، علی اگر میدان میں تو حق میدان میں۔ حق علی کی طرف ہے، علی کی طرف۔ اب میدان میں یہ نہ دیکھنا کون کس طرف ہے، یہ دیکھنا علی کس طرف ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے یہ ایسے ہی باتیں کر رہے ہو، عزیزو سرکار دو عالم نے فرمایا، عمار سے کہا عمار میں تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں، یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تو دیکھے پوری دنیا ایک طرف ہے، علی اکیلا ایک طرف ہے، تو کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ پوری دنیا اکثریت ایک طرف ہے تو حق ادھر ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں، پوری دنیا کو چھوڑ دے، علی کو نہ چھوڑنا، علی کو نہ چھوڑنا، پوری کائنات کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، چونکہ جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا، حق ادھر ہوگا، جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا۔ خدا فرما رہا ہے میں نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ یہ دین ہر دین پہ غالب آئے۔ یہ غلبہ ابھی نہیں ہوا، ہوگا۔ بس اس آیت کی تفسیر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ ایمان نہ لایا جائے کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے جب آنے والا بھی حق ہوگا اور اس دین حق کو پوری کائنات میں نافذ بھی کرے گا۔ بس اس ہستی کا نام امام زمان ہے، اس ہستی کا نام امام زمان ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، امام زمان کے حوالے سے سید الانبیاء نے کوئی بھاگ نہیں رکھا، ان کا نام لیا، ان کے صفات و اوصاف بتائے، اور ایک اور حدیث فرمایا کہ وہ جو مہدی ہوگا میرے حسین کی نمی پشت میں سے ہوگا۔ یہ روایات ملتی ہیں شیعہ کتب میں تو مستند روایات ہیں کہ وہ جو ہوگا حسین کی نمی پشت سے ہوگا، اور کہا بعض میں ہے کہ وہ امام حسن عسکری کا بیٹا ہوگا۔ دیکھیے سرکار دو عالم نے نمی پشت بھی کہا اور کہا حسن عسکری کا بیٹا ہوگا، نمی پشت میں سے ہوگا۔ اب یہ طے ہے امام کے پیدا ہونے کا ہم عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ چونکہ اس تسلسل امامت میں نمی پشت امام حسن عسکری ہے۔ اب ان کے بعد ان کا ایک ہی بیٹا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں پیدا نہیں ہوا، وہ سید الانبیاء کے اس فرمان کی کیا تعبیر کریں گے؟ یہ نہیں کہا اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، تو کہا اولاد فاطمہ تو قیامت تک رہے گی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کسی کا بھی بیٹا ہوگا، کہا نہیں، وہ حسن عسکری کا بیٹا ہوگا۔ اور یہ بھی سب مانتے ہیں کہ 260 ہجری میں امام حسن عسکری شہید ہو گئے۔ اب دو باتوں میں ایک ماننی پڑے گی، یا تو یہ مانو کہ باپ زندہ ہے ابھی تک، یا یہ مانو بیٹا زندہ ہے۔ اب یہ آپ کو اختیار ہے، باپ کو زندہ مانو یا بیٹے کو، یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن حقانیت فرمان رسول تبھی ثابت ہوگی جب یہ مانو کہ وہ حسن عسکری کا بیٹا ہے، آ چکے اور پردہ قیامت میں ہے۔ حقانیت فرمان رسول تب ثابت ہوگی جب یہ ایمان لاؤ۔ اور وہ آنے والا کتنا عظیم ہے، کتنا اہتمام کیا، سارے ائمہ نے اہتمام کیا، ہر امام نے اس آخری آنے والے کے لیے احادیث بیان فرمائے، ہر امام نے۔ لیکن آخری امام نے کیسا اہتمام کیا؟ جب ولادت ہوئی تو اپنی پھوپھی جان کو روکا، اس کے بعد وقتاً فوقتاً ہر کسی کو دکھایا۔ لیکن ابو العبدان امام کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے 11ویں امام نے بلایا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے،
بلایا اور کہا ابو الادیان یہ میرے کچھ خطوط ہے، یہ مدائن لے جاؤ. کہتے ہیں وہاں 15 دن کے بعد تم واپس آؤ گے. جب واپس آؤ گے سامرہ میں تو اسی گھر میں میرا جسد پڑا ہوگا، مجھے غسل کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہوگا، غسل دینے کے لیے. تو جب انہوں نے سنا سمجھ گئے امام اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، فوراً پوچھا مولا آپ کے بعد اس زمین کا وارث کون ہے، آپ کا نائب کون ہے؟ امام نے نام نہیں لیا، صفات بتائیں، نشانیاں بتائیں. کہا پہلی نشانی جو میرا جنازہ پڑے گا وہ میرا نائب ہوگا. دوسری نشانی تجھ سے تیرے خطوط طلب کرے گا جو میں دے رہا ہوں. تیسری نشانی کہا ایک تھیلی میں کیا ہے وہ بتائے گا. اب وہ کہتے ہیں مجھ پر امام کی ہیبت تھی، وہ حائل ہو گئی کہ میں پوچھ سکوں وہ تھیلی کا فلسفہ کیا ہے، کیا ہوگا. کہتے ہیں میں نے نہیں پوچھا، خط لیے چلا. 15 دن کے بعد کہتے ہیں پلٹتا ہوں، یہی منظر دیکھتا ہوں کہ امام کا جسد اطہر پڑا ہے امام کے گھر میں. لیکن کہتے ہیں جب میں نے دیکھا لوگ جعفر کذاب کو مبارکباد دے رہے ہیں، اس کے گرد گھیرا ہوا ہے. اور کہتے ہیں میں جعفر کی بات کو جانتا تھا. ایک دفعہ حیران ہو گیا، میں نے کہا اگر امامت جعفر کو مل گئی تو امامت کا معیار کہاں آ گیا؟ یہ تو عہدہ خدا بندی ہے، یہ تو معصوم کو ملتا ہے. کہتے ہیں پریشان ہوں، یہی سوچ رہا ہوں کہ خدایا یہ کیا ہو گیا کہ اتنے میں امام کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. خادم آیا، آئے جعفر آ کر نماز پڑھاؤ. کہتے ہیں سب لوگ پیچھے چلے. جعفر جیسے نماز پڑھانے کا ارادہ کرنے لگا، کیا دیکھتا ہوں ایک 5 سال کا خوبصورت بچہ، اس کی 5 سال کی عمر ہے، پیشانی کشادہ ہے، چہرہ پر رونق ہے، سیاہ بال ہے. آگے بڑھا، جعفر کی آواز کو تھاما اور کھینچا اور کہتے ہیں جعفر پیچھے ہٹ جاؤ، چچا پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتا نہیں ہے یہ کس کا حق ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ جنازہ پڑھانے کا حق کسے ہے. کہتے ہیں کہ ایسا کہنا تھا اس بچے کا. ابو الادیان کہتے ہیں کسی میں جرأت نہیں ہوئی اس بچے سے پوچھ سکے تم کون ہو اور یہ کیوں کہہ رہے ہو. جعفر جلدی سے پیچھے ہٹے کہ امام کے جنازہ امام زمان نے پڑھایا. کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی کہ جنازہ میرا جو پڑھائے گا وہ میرا نائب ہوگا. ایک نشانی پوری ہو گئی. کہتے ہیں جنازے سے فارغ ہو کر اس ہستی نے میری طرف دیکھا. کہتے ہیں اے بصرے کے رہنے والے، اے بصرے کے رہنے والے، وہ خط جو تجھے دیے گئے ہیں مجھے پہنچا، وہ خط جلدی سے مجھے دے. کہتے ہیں میں نے کہا دوسری نشانی پوری ہو گئی. کہتے ہیں خط لے کے وہ ہستی اندر چلی گئی. اب میں سوچ رہا ہوں تیسری نشانی پوری ہو تو میں اعلان کروں یہی امام کا نائب ہے، یہی امام وقت ہے. کہتے ہیں اتنے میں ان سے کچھ لوگ آئے جن کے پاس خطوط اور ایک تھیلی ہے. انہوں نے آ کے پوچھا کہ امام کی شہادت کے بعد امام کا نائب کون ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا جعفر دعویٰ کر رہے ہیں. جب کہا تو انہوں نے کہا پہلے بتاؤ ہمارے پاس کس کس کا خط ہے، وہ خطوط کس کے ہیں، اس تھیلی میں کیا ہے، کتنے پیسے ہیں، کیا ہے. یہ جب پوچھنا تھا کہتے ایک دفعہ جعفر غصے میں آیا. کہتا دیکھو یہ لوگ مجھ سے علم غیب جاننا چاہتے ہیں، یہ مجھ سے غیب کی خبریں جاننا چاہتے ہیں. غصے میں نکلا. اتنے میں کہتے ہیں اسی اندر سے ایک خادم آیا. اس نے پکار کے کہا اے تم سے آنے والوں، فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص کا یہ خط ہے، اس کا یہ جواب ہے. وہ جو تمہارے پاس تھیلی ہے وہ دے دو، اس میں 1000 دینار ہے. 1000 دیناروں میں 10 دینار ایسے ہیں جنہیں آب طلا میں بھگویا گیا، جنہیں آب طلا دیا گیا ہے. وہ 10 دینار اور یہ 1000 دینار. جب یہ کہا ان سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا ہمارا امام وہی ہے جو بتا رہا ہے اس میں کیا ہے. کیونکہ ظاہر کی خبر ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن جو چھپانے کی خبر دے، جو پوشیدہ اشیاء کی خبر دے، اللہ کا بنایا ہوا وہی ہوتا ہے. تو اتنا اہتمام کیا گیا، اتنا اہتمام ہے، اتنا اہتمام ہے. وہ آنے والا امام جس کے بارے میں اگر آپ کس روح سے سوچیں تو باطن انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے کہ کتنے عظیم امام، میرا کیسا امام ہے کہ سارے انبیاء اور ائمہ آئے اپنے دور کے معجزات لے کے آئے اور معجزہ اللہ نے ایسا دیا جس کی کوئی کاٹ نہ کر سکے. یہی تھا معجزے کا فلسفہ یہی ہے کہ جس کے مقابلے پہ لوگ عاجز آ جائیں. اب خود سمجھو وہ جو آخری آ رہا ہے اس کے معجزے کی شکل و صورت کیا ہوگی. چونکہ وہ جس دور میں آ رہا ہے اس دور میں ترقی کہاں پہنچ گئی. آج دیکھو فضا و ہوا کو، زمین کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ایک ایٹم بم سے پوری دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے.
جب اسلحے کی، جب ترقی کی، جب تکامل کی یہ صورتحال ہے تو وہ آنے والے کا کیا مقام ہوگا جو ان تمام ترقی کے باوجود اس تمام اسلحوں کو ناکارہ کر دے گا، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اب خود سوچیں کہ وہ آنے والا کیسا ہوگا۔ اسی لیے سید الانبیاء نے اس آنے والے کے خط و خال بیان کیے تاکہ دنیا کو کوئی دھوکہ نہ رہ جائے کہ آنے والے کی طاقت کیا ہے، آنے والے کی قوت کیا ہے، آنے والے کی قدرت کیا ہے۔ کہا وہ جب آئے گا تو اس کے انگشت مبارک میں خاتم سلیمان ہوگی، دست مبارک میں عصائے موسیٰ ہوگا، پشت اقدس پر مہر امامت ہوگی، وہ روح انور میں یوسفی خال ہوگا، اس کے لبوں پر نطق محمدی ہوگا، اس کے دل میں صبر فاطمی ہوگا، اس کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوگی اور اس کے کردار میں 11 امامتوں کا جلال و جمال ہوگا۔ اور دیواریں نہیں بلند آواز سے صلوات۔ مجھے لگتا ہے آبدی صاحب نے جو بات کی آپ زیادہ کر گئے ہیں۔ نہیں، میں نعروں کا اتنا مخالف بھی نہیں ہوں۔ یہ نعرہ یہ ہماری مجلس کی زینت ہے، اور یہ 4-5 دن پہلے بات بھی میری ہو رہی تھی یہ دوستوں سے کہ میرا جو مجلس پڑھنے کا یا انداز ہے وہ آپ نے دیکھ لیا 8 دنوں میں جس قدر مسائل کو ہم سمجھتا ہوں اتنا ہی فضائل کو ہم سمجھتا ہوں۔ یہ فضائل کو چھپایا گیا ہے، یہ فضائل کو چھپایا گیا ہے۔ اگر یہ فضائل ہم ان نسلوں تک نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا؟ اور اگر اس ممبر سے نہیں پہنچیں گے تو کس ممبر سے پہنچیں گے؟ یہ ممبر ہی اس قابل ہے کہ یہاں سے فضیلت اہل بیت کا حق ادا ہو۔ جو دل لگائے گا من کی مراد پائے گا۔ ارد گرد مصطفیٰ چگرد مرتضی علی، پاکستانی پنجتنی سپر پاور نعرہ کتنا عظیم ہے، وہ آنے والا امام کتنا عظیم ہے، اس کا اندازہ اس سے کرو کہ جو آ رہا ہے وہ کیسا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس امام میں بات چیزیں دوسروں سے منفرد رکھی ہیں، اور یہی وجہ ہے یہ سارے انبیاء کی امیدوں کا مرکز بنا کر بھیجا۔ تو دیوار کعبہ سے دیکھ لگا کے جب اس آیت کا اعلان کرے گا کہ جاء الحق وزهق الباطل، تو قدرت آواز دے گی یہ دیکھو جسے میں طاقت دیتا ہوں وہ کیسا ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، خدا بتائے گا کہ جب قدرت عصمت کے تابع ہو جائے تو عدل پھیلتا ہے، اور جب قدرت خواہشات کے تابع ہو جائے تو فساد پھیلتا ہے۔ قدرت بتائے گی کہ عصمت کے تابع جب طاقت ہوگی تو جہان کی صورتحال کیا ہوگی، جہان عدل و انصاف سے پر ہو جائے گا۔ فساد کرنے والے کروڑوں ہیں، بگاڑنے والے لاکھوں ہیں، لیکن وہ کیسا ہے کہ جو کروڑوں کے بگاڑ کو اکیلا ہی اصلاح کر دے گا۔ اس کی قدرت کا اندازہ لگائیے کہ جو بد کرداری کو کردار میں، جو بد عملی کو عمل میں، جو شرک پر توحید کو، جو کفر پر ایمان کو، جو نفاق پر اخلاص کو غالب کر دے گا وہ کیسا ہوگا۔ ایسا ہونا چاہیے کہ جبرائیل امین اس کے لیے جال حق کا کلمہ پڑھے، میکائیل اس کا حرف بازو بنے، مرسل اعظم اسے دعا دے اور زہرا اس کی بنا لے۔ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو پوری دنیا کو یہ درس دے، یہ سبق دے، یہ بتائے کہ میں کیسا ہوں۔ اب غیبت امام کے حوالے سے 2 جملے، اور انشاءاللہ آپ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ غیبت کے معنی کیا ہے؟ غیبت کے معنی کیا ہے؟ ہم نے غیبت کا معنی جو سمجھا ہے وہ کیا ہے، اور جو شریعت سے عرض کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے غیبت کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے شخص ہے، شخصیت غائب ہے، اور وقت کے ہوتا ہے شخصیت حاضر ہے، شخص غائب ہے۔ غیبت امام کا معنی کیا ہے؟ آیا شخص غائب ہے یا شخصیت؟ امام کی غیبت کا معنی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، عدم حضور نہیں،
عدم شرارت ہے. توجہ فرمائیے گا, میں نے کہا کہ پوری توجہ سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیے گا. عدم شرارت ہے, عدم حضور نہیں. یعنی ایک دفعہ شخص غائب ہے, شخصیت موجود ہے. ایک دفعہ شخص حاضر ہے, شخصیت غائب ہے. وہ مالک اپنی دونوں طرح کی قدرت دکھاتا ہے. کبھی شخص کو غائب کر دیتا ہے, شخصیت موجود رہتی ہے. کبھی شخصیت کو غائب کر دیتا ہے, شخص موجود رہتا ہے. یہ میں نے کیوں کیا آپ کے سامنے بعض لوگ پوچھتے ہیں امام زمان کہاں ہے, جزیرہ خضرا, اور یہ چیزیں ان کے واقعات پڑھے جاتے ہیں. میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں کہتا ہوں امام کے بارے میں یہ نظریہ کہ ایک جگہ مخصوص پہ بیٹھ گئے ہیں, نہیں, وہ امام نہیں ہے. اللہ نے ان کی غیبت کا معنی کیا ہے؟ غیبت دو طرح سے قرآن سے کی جا سکتی ہے. ایک جگہ شخص ہے, شخصیت غائب ہے. ایک جگہ شخصیت ہے, شخص غائب ہے. اس کی جیسی مصلحت ہوتی ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے. دیکھیے, ایک جگہ شخص ہے, شخصیت غائب ہے. 70,000 بچے مارے گئے تو وہ نہ آنے پائے, لیکن وہ آ گیا اور اسی کے گھر میں آ گیا جس کے لیے وہ مار رہا ہے, وہ قتل کر رہا ہے. اسی کی آغوش میں پروان چل رہا ہے. اللہ نے کہا وہ تیرا ظلم تھا اور یہ میری قدرت ہے. وہ تیرا ظلم تھا کہ 70,000 قربان ہو جائے, قتل ہو جائے, تاکہ پتہ چلے نمائندہ خدا کا مقام کیا ہے. توجہ, کہا وہ تیرا ظلم تھا اور یہ میری قدرت ہے کہ تیری آغوش میں پروان چڑھا کر یہ بتاؤں گا کہ جب میں بچانا چاہوں تو کوئی فرعون وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. توجہ فرمائیے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے؟ فرعون کے گھر میں پلے نا. شخص غائب نہیں تھا, شخصیت غائب تھی. بھائی موسیٰ کو یہ پتا نہیں یہ کون ہے, یہ پتا ہے یہ بچہ ہے. تو شخص تو موجود ہے, انسان ہے, پہچان نہیں ہے کہ یہ کون ہے. تو پتا چلا جب اللہ بچانا چاہے تو ہم میں رکھ کے بچاتا ہے, کسی کونے میں نہیں لے جاتا, ورنہ اس کی قدرت کا پتا کیسے چلے گا؟ اس کی قدرت کا, اس کی طاقت کا پتا کیسے چلے گا؟ کہا شخص ہے, شخصیت کو غائب کر دیا, شخصیت کو غائب کر دیا. یہ بھی آپ نے مثال دیکھ لی, جہاں شخصیت ہے, شخص غائب ہے. ہجرت کی رات انہیں پتا ہے رسول ہے, جب پتھر مار رہے تھے تو سمجھتے تھے اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو شخصیت کا پتا ہے کہ شخصیت پر ایمان ہے, شخصیت کو جانتے ہیں, لیکن شخص کو غائب کر دیا. اور غائب کیسے کیا؟ کہ ان کے درمیان سے گزر گئے. دیکھو قدرت خدا, ایک جگہ شخص کو حاضر رکھا, شخصیت کو غائب کر دیا. ایک جگہ شخص کو غائب کر دیا, شخصیت کو حاضر رکھا. اب جب رسول گئے ہجرت کی رات, گئے کہاں تک گئے؟ غار ثور تک گئے نا. یہ پیچھے پیچھے آئے نا, آئے. قدرت خدا کو دیکھو, رات کی تاریکی میں نکلے تاکہ ان کے ظلم کا پتہ چل جائے کہ مارنے والے کون ہیں اور بچانے والا کون ہے. دونوں کا کردار سامنے لانا تھا. یہ مارنے والے ہیں اور جو بستر پر سو رہا ہے وہ بچانے والا ہے. کسی کی شجاعت کو دکھانا تھا کہ رسول کا حقیقی محافظ کون ہے, رسول کا حقیقی محافظ کون ہے. تو شخصیت انہیں معلوم ہے, شخص نظر نہیں آ رہا. پہنچے نا, دروازے پر پہنچے, غار ثور کے در پر پہنچے. اب دیکھا وہاں جالا ہے, تو سوچ رہے ہیں نا سامنے کھڑے ہو کے, جیسے یہاں تک قدموں کے نشان ہیں, آگے کہاں گئے؟ بھائی کیوں سوچ رہے ہو؟ جالے کو توڑو, اندر چلے جاؤ. یہ چھوٹا سا جالا, یہ کون سا مضبوط ہے, کوئی دیواریں چین کو نہیں توڑ نہیں سکتے, توڑ لو. اللہ نے کہا یہ ہے میری قدرت. میری بات کو سمجھیے گا. اللہ نے کہا جب میں اپنے نمائندے کو بچانا چاہتا ہوں تو اتنی طاقت دکھاتا ہوں کہ دشمن مکڑی کا جالا بھی نہیں توڑ سکتا. آئے آئے, جب میں اپنی قدرت دکھاتا ہوں تو میری قدرت کو دیکھو کہ مکڑی کے جالے کے سامنے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہاں گئے, کیسے گئے. بھائی کیوں سوچ رہے ہو؟ یہ جالا تو ہے, توڑ لو. اللہ نے کہا کہ جو میرے نمائندے سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے دماغ کو معاف کر دیتا ہوں. اس کے پاس
قدرت اور یہ ہے ان کی طاقت، کہا ان سے نہ ڈرنا، اگر میری قدرت پر ایمان ہے تو پھر رونا نہیں، پھر واویلا نہیں کرنا۔ یہی وجہ اندر دو طرح کے رد عمل آ رہے تھے، جسے خدا پر ایمان تھا تو کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب اللہ ساتھ ہے تو یہ مکڑی کا چالا بھی نہیں توڑ سکتے، نہیں توڑ سکتے۔ تو توجہ فرمائیے گا، وہاں شخص حاضر شخصیت غائب، یہاں شخصیت حاضر شخص غائب۔ تو بس اللہ کی قدرت ہے، وہ اپنے نمائندے کو جب بچانا چاہتا ہے، بعض اوقات شخصیت حاضر ہوتی ہے، شخص غائب ہوتا ہے، بعض اوقات شخص حاضر ہوتا ہے، شخصیت غائب ہوتی ہے۔ امام کی غیبت کا معنی یہ ہے کہ وہ موجود ہے، ان کی شخصیت غائب ہے۔ یہی وجہ ہے کہتے جب امام ظہور کریں گے تو جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا میں نے تو فلاں جگہ ان کی زیارت کی ہے، کیونکہ شخص موجود ہے، شخصیت، پہچان غائب ہے، انسان ہے، پہچان غائب ہے۔ جب روح انور سے پردہ ہٹے گا تو سب تصدیق کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزو یہیں پر ایک جملہ اور کہوں گا، ہجرت کی رات رسول گئے نا، غار میں گئے، غار سے پھر آگے گئے، وہیں سے گئے نا، اللہ ان کو دشمنوں کے درمیان سے لے گیا۔ تو اس سے پہلے اللہ کو اپنی قدرت دکھا چکا، جب کوئی خطرہ نہیں تھا تو خدا ان کو معراج پہ لے گیا، عرش العلا پہ لے گیا، تو یا اللہ آج بھی لے جا، عرش پہ لے جا، یہ ڈھونڈتے رہے تو فرش پر مدینے میں لے جا، اور رسول آگے اعلان کر دیں، اللہ نے کہا نہیں، اگر آج بھی عرش پہ لے جاؤ تو یہ محسوس ہو جائے گا رسول کے ساتھ۔ میں نے یہ نہیں بتانا کہ رسول کو کیسے بچاتا ہو، میں نے یہ بتانا ہے کہ اپنے نمائندے کو کیسے بچاتا ہوں، میں اپنے نمائندے کو کیسے بچاتا ہوں، اور بتانا یہی ہے یہی رکھتا ہوں اور یہی بچاتا ہوں۔ اور کسی دور کا کوئی فرعون، کوئی حامان، کوئی ابو سفیان کسی دور کے میرے کسی نمائندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ نہ سوچے وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ دفت قدرت میں ہر جگہ ہے، وہ علم الہی سے ہر جگہ ہے۔ یہ مسافتے میرے باپ کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں۔ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ قرآن کہتا ہے، آصف بن برقیہ کے پاس کتاب علم الملل کتاب تھا، تو ادھر ارادہ کیا، ادھر 750 میل کا فاصلہ پلک جھپک میں ہو گیا۔ اس کے پاس علم الملل کتاب ہے اور یہ خود کتاب ہے، یہ علم الکتاب ہے، اس کا وجود خود کتاب ہے۔ لہذا نہ سوچو کہ یہ کیسے ہے اور مسافت طے کیسے ہوگی۔ عزیزو امام کا ارادہ ہی کافی ہے۔ ابھی افتخار عارف صاحب میرے بزرگ ہے، بڑے خوبصورت شعر میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرما رہے تھے وہ صاحب الامر ہے، وہ صاحب الزمان ہے، ہم زمانے میں ہیں اور وہ زمانے کا صاحب ہے، وہ زمانے کا صاحب ہے۔ یہی وجہ ہے امام پر اس حالات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان فضا و ہوا کا کوئی اثر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے زمان، ایک ہے زمانیات۔ زمان وہ ہے جو حرکت میں ہے، زمانیات وہ جو اس میں گزر رہے ہیں، توجہ، جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ امام زمان وہ ہو سکتا ہے جس پر زمانہ حاوی نہ ہو، وہ زمانے پہ مسلط ہو جائے۔ لہذا یہ دن و رات امام پر کوئی اثر نہیں کر سکتے، چونکہ وہ زمانے کا امام ہے، وہ صاحب الامر ہے، وہ عالم مادہ میں نہیں، وہ عالم تجرد میں ہے، وہ عالم تجرد میں ہے۔ اور عالم تجرد میں جب میرا امام زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہاں دن و رات کا یہ معیار ہے ہی نہیں، وہاں دن و رات کا یہ معیار نہیں ہے۔ یہی وجہ جب امام ظہور کریں گے تو فرماتے ہیں ان کی عمر سرکار دو عالم کے مطابق ہوگی، جس طرح رسول نے جس عمر میں اعلان رسالت کیا ہے، یعنی 40 سال، جبکہ ان کی عمر کو آج 1150 سال ہو گئے، تو پتا چلا ان کی عمر اور حیات کا پیمانہ وہ نہیں جو ہمارا ہے۔ جب اللہ نے ان کو زمان سے بلند کیا ہے، مقام سے بلند رکھا ہے، تو ان کا قیاس کسی عام انسان کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ شخص غائب، شخصیت حاضر، شخصیت غائب، شخص حاضر، یہ اللہ کی قدرت سے ہے اور ہر جگہ ہے۔ دیکھیے اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کو اور اپنے ذخیرہ الہی کو محفوظ رکھا ہے۔
عزیزان محترم اب ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب ضروری سمجھتا ہوں. امام پردہ غیبت میں گئے, چونکہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے, اس لیے امام پردہ غیبت میں گئے. جب غیبت میں گئے اپنے بعد کوئی نظام دے کے گئے یا نہیں؟ دے کے گئے. کیا نظام دے کے گئے؟ 4 نائب خاص بنائے نا, بنائے. کیوں بنائے 4؟ وہی سلسلہ چلتا رہتا ہے قیامت تک. 4 کے بعد سلسلہ پھر بدل گیا, طریقہ کار بدل گیا, نیابت عامہ آ گئی, نیابت خاصہ کی جگہ. کیوں امام نے 4 نائب خاص کیوں بنائے؟ تاکہ لوگ اس نظام نیابت سے مانوس ہو جائیں. لوگ نظام نیابت سے مانوس ہو جائیں. اس کے بعد نیابت عامہ ہے. توجہ فرمائیے گا. اب کہا جاتا ہے, بعض دوستوں کو پریشان کرنے کے لیے بعض خناس یہ کہتے ہیں کہ خود یہ نائب امام کہہ رہے ہیں, اور ادھر سے کہتے ہیں معصوم کا نائب معصوم ہے, اور ادھر سے کہتے ہیں علماء جو ہے یہ نائب امام ہے. تو یہ کیسے جمع کریں؟ کیا معصوم کا نائب معصوم نہیں؟ یہی ہے ہمارا عقیدہ, یہی تھا, ہے اور رہے گا. معصوم کا نائب معصوم ہے, لیکن وہاں نیابت کا معنی اور ہے. کیا معنی ہے؟ کہ معصوم کی جگہ جو لے گا وہ معصوم ہوگا. توجہ فرمائیے گا. ایک مسئلہ بڑے آسان لفظوں میں, جو معصوم کی جگہ لے گا وہ معصوم ہوگا. علماء امام کی جگہ پر نہیں ہے, ورنہ امام کا انتظار کیوں کرتے؟ توجہ فرما رہے. امام کا انتظار اس بات کی دلیل ہے کہ علماء کو امام کی جگہ پر نہیں سمجھتے. دیکھیے جب ایک معصوم چاہتا ہے تو ضروری ہے اس کی جگہ پر جو ہے وہ معصوم ہو. علماء امام کی جگہ پر نہیں, یہ امام کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں, یہ امام کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں. نہیں آپ تک میرا میسج ابھی نہیں پہنچا, میں آسان کر دیتا ہوں. عزیزو, جو معصوم کی موجودگی میں ذمہ داری معصوم دے, وہ ذمہ داری معصوم کی دی ہوئی ہے, وہ معصوم کی دی ہوئی ہے. اب اگر ابھی تک نہیں سمجھے تو یہ محرم میں ہم نے شہادت حضرت مسلم میں کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت مسلم کو امام حسین نے اپنا نمائندہ بنا کر کوفے میں بھیجا یا نہیں بھیجا نا؟ تو کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ معصوم تھے, ان کی عصمت کا کوئی قائل نہیں, لیکن ان کی نمائندگی کے سب قائل ہیں. تو بس ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ معصوم جسے نمائندگی دے اس میں عصمت شرط نہیں ہے, عدالت شرط ہے, عدالت شرط ہے. تو یہ علماء یہ امام کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا زمانہ ہو اور اس میں معصوم نہ ہو. کیوں؟ چونکہ اگر سب غلطی کریں اور معصوم نہ ہو تو اصلاح کون کرے گا؟ اسی لیے کہا ہم ان علماء پر حجت ہے کہ تم پر حجت ہے. کیوں؟ کہا اب یہ تمہاری اصلاح کریں گے, لیکن اگر یہ غلطی کرے تو ہم اصلاح کرنے والے ہیں, ہم اصلاح کرنے والے ہیں. تو علماء سے منسلک ہوں تاکہ امام سے منسلک ہو جائے. علماء کا معمولی مقام نہیں ہے, خدا کی قسم معمولی مقام نہیں ہے. سید عبد النبی بہت بڑے ہمارے مرچے گزرے ہیں, بہت بڑے. وہ سید ابو الحسن اصفہانی, یہ بھی مرچے تقلید ان کے ہم اثر تھے. وہ کہتے ہیں میں دل میں سوچتا تھا کہ میں سید ابو الحسن سے زیادہ قابل ہوں یا وہ ہے, اثر تھی. تو یہ مرجع تقلید وہ بھی اپنے آپ کو کہلواتی ہیں, میں بھی فتوا دیتا ہوں وہ بھی. لیکن یہ ان کے دل میں ویسے تھا کہ میری عالمیت زیادہ ہے یا سید ابو الحسن اصفہانی کی. کہتے ہیں میں نے کہا امام سے توسل کرتا ہوں. کہتے ہیں وہ اعمال کیے جو امام سے متوسل ہونے کے نہیں. کہتے ہیں 1 ماہ یا 2 ماہ بعد جب بھی مصلحت ہوئی, کہتے ہیں میں نے دیکھا مجھے امام کی زیارت ہوئی, لیکن خواب میں. کیا دیکھتا ہوں؟ ایک گھر ہے کوفے میں, میں امام مجھے بلاتے ہیں اس گھر میں آتا ہوں. کہتے ہیں میں اس گھر میں داخل ہوتا ہوں, مجھے خادم پوچھتا ہے کون؟ میں کہتا ہوں سید عبد النبی. وہ کہتے ہیں کیا کس کام آئے ہیں؟ کہا امام کے حضور آئے ہیں. کہا امام تو نہیں ہے. کہا کون ہے؟ کہا نمائندہ امام اندر بیٹھے ہیں. کہتے ہیں میں کہتا ہوں چلو نمائندے سے مل لیتا ہوں. کہتے ہیں اندر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں سید ابو الحسن اصفہانی بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میرے پاس 24 ایسے مسئلے تھے شرعی جو میرے لیے لاجواب تھے, جو حل نہیں ہوئے تھے. میں نے سوچا کہ یہ مسائل پوچھتا ہوں, خواب میں پوچھ رہا ہوں. کہتے 24 کے 24 مسائل پوچھے, انہوں نے جواب دے دیا. کہتے اس کے بعد بیدار ہو گیا. اب میں سوچ رہا ہوں یہ خواب ہے یا حقیقت, کیسے پتا کروں؟
کہ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ کہتے ہیں صبح ہوئی، میں نے کہا خود آقا ابوالحسن اصفہانی کی خدمت میں پہنچتا ہوں اور یہ سوال کرتا ہوں، اگر تو انہوں نے جواب دے دیا ہے پھر سمجھ جاؤں گا حقیقت ہے، اگر نہ دیے تو سمجھوں گا خواب ہے، اس پر اعتبار نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں جیسے ہی پہنچتا ہوں آقا ابوالحسن اصفہانی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، میں جا کے 24 سوال ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک ایک مسئلے کی شکل نکالتے ہیں، حل کرتے جاتے ہیں، حل کرتے جاتے ہیں۔ جب 24واں مسئلہ حل ہو گیا میری طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں وہ خواب نہیں تھا حقیقت ہے، وہ خواب نہیں وہ حقیقت ہے، وہ خواب نہیں وہ حقیقت ہے۔ یہ ہے علماء تو واقعاً امام تک پہنچے ہوئے۔ اگر امام کا دست شفقت ان کی پشت پر نہ ہو اور ان کا دست شفقت ہم پر نہ ہو تو آج مذہب کی کیا شکل صورت ہوتی؟ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، دوسروں کی 4 نمازیں بنی ہیں، آپ کی 4000 بنتی۔ اللہ کی قسم ایسے نہیں کہہ رہا، ہر کوئی اپنی مرضی شامل کر دیتا، لیکن یہ ان کا اثر ہے کہ 12 ہے طریقہ نماز ہے، 4 کا جمع ہونا آسان ہے، 12 کا مشکل ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ 12 کیا 12,000 بھی ہوتے تو طریقہ نماز یہ ہوتا۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے معصوم امام نے کہا، جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا اب قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ کہتے ہیں، اس حدیث کی سند کو بیان کریں۔ امام نے مسکرائے، کہا جو میری حدیث ہے میرے باپ کی ہے، میرے باپ کی اپنے باپ کی، میرے باپ کی اپنے باپ کی، رسول تک پہنچایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بھی میں نے تیری تسلی کے لیے کہا ہے، سن قال رسول اللہ کو بجا، اگر میں قال اللہ بھی کہوں تو درست ہے۔ ہم نے کہا میں جو کہتا ہوں میرا علم رسول کا علم ہے اور رسول کا علم خدا کا علم ہے۔ کیا خوبصورت جملے ہیں جو معصوم کی زبان سے نکلے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہم باہر سے علم رسول ہے۔ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ کے پاس علم الدراسہ ہے، کچھ کے پاس علم الوراثہ ہے۔ آل محمد کے پاس علم الدراسہ نہیں جو درسوں میں پڑھا جائے، یہ علم الوراثہ ہے۔ کہتے ہیں درسوں میں اہل ہو نہ اہل ہر کوئی جا سکتا ہے، درس میں ہر کوئی جا سکتا ہے، لیکن علم موروثی ہر کوئی نہیں لے سکتا۔ وارث علم وہی بن سکتا ہے جس کا مورث کے ساتھ باطنی رابطہ ہو، جس سے وراثت لے رہا ہے، جس کا وارث بن رہا ہے۔ جب تک اس سے باطنی رابطہ نہ ہو کبھی بھی علم نہیں لے سکتا۔ الحمدللہ وہ علوم اہل بیت ان علماء کے ذریعے ہم تک پہنچے جنہوں نے اس معارف اہل بیت کے ذخیرے کو آپ تک پہنچایا۔ میرے دوستو اگر چاہتے ہو کہ گمراہی میں نہ پڑے تو وہی راہ جو امام زمان دکھا کے گئے ہیں اسی سے منسلک رہیں، کسی کو پکڑے رکھیں۔ آج کے شیاطین جن کو انس چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ سے آپ کے مذہب کے افتخار کو چھین لیں۔ یہ افتخار مکتب تشیع ہے، اشتہار افتخار مکتب تشیع ہے۔ سارے مذاہب میں دروازہ اجتہاد بند ہے، ہم کہتے ہیں دروازہ اجتہاد کھلا ہے۔ ہاں قرآن اور اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آج کے مسائل کا حل اگر اسلام کے پاس ہے تو وہ حل پیش کرنا چاہیے، تو جن کے پاس ناقص اسلام ہے وہ حل نہیں پیش کر سکے۔ ہاں جن کے پاس کامل اسلام ہے، کیونکہ اسلام تکمیل تک پہنچے غدیر میں، جو اسلام غدیر سے چلا اس میں ہر مسئلے کا جواب ہے۔ اب سمجھو غدیری اسلام میں ہی اجتہاد آج تک باقی ہے، غدیری اسلام میں ہی آج تک اجتہاد باقی ہے، اور یہ آپ کے مذہب کا افتخار ہے، اس پر فخر کریں۔ میرے بھائیو یہ علماء، یہ عزاداری، یہ ہمارا اثاثہ ہے، انہیں حفظ کرنا ہے، انہیں بچانا ہے، ان کو اس کی اصل روح سے دور کرنے والوں کو پہچاننا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ 9 محرم کی شب ہے، 8 محرم کا دن گزر گیا، جیسا کہ مجھے کہا گیا ہے آج اس شیر کی شہادت کے 2 جملے میں ابتدا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں تمام شہداء کا اپنا مقام ہے، خدا کی قسم جو عباس کا مقام ہے نا وہ کسی کا نہیں۔ کربلا کہہ رہا ہوں بعد حسین، اگر شہداء کربلا میں کسی کو امتیازی مقام حاصل ہے تو عباس ہے۔ نہیں میں جملے بدل دیتا ہوں، عباس کیا ہے؟
عباس کیا ہے؟ عباس سکینہ کی آس ہے، سکینہ کی پیاس ہے، زینب کی آس ہے، حسین کا زور کمر ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے جس طرح پڑھا ہے، آپ سب سے بھی سوال ہے سمجھ جانا عباس کیا ہے، خود سمجھ جانا عباس کیا ہے۔ اداکارہ نے حسین کہتے ہیں روزے عاشور قبل از شہادت حضرت عباس ہمیں ملتا ہے کہ بچے پانی مانگتے رہے، ملتا ہے نا۔ عباس سے بھی تقاضا کیا چچا پانی لے آؤ، لیکن آپ مقتل کی کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے شہادت عباس کے بعد کسی بچے نے پانی مانگا ہو۔ تو ذرا سوچے نا کیوں نہیں مانگا؟ کیا بچوں کی پیاس ختم ہو گئی؟ پیاس ختم نہیں ہوئی، آس ختم ہو گئی، آس ختم ہو گئی۔ بچوں کو پتا چل گیا اب پانی لانے والا کوئی نہیں رہا۔ مجھے وہ دو جملے جو آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی کے ہیں وہ ضرور کہوں گا تاکہ مقام عباس سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ نجف سے زیارت کے لیے کربلا آئے، کربلا کے لوگوں کو پتا چلا استقبال کے لیے آئے ابو القاسم خوئی، کہتے ہیں زیارت کے لیے آئے۔ جب سیدھے حضرت عباس کی زیارت کو پہنچے نا، کہتے ہیں زری کے سامنے کھڑے ہو کے شاگرد ساتھ ہے، لوگ ساتھ ہے، دو سلام کیے زری عباس پر۔ خود سمجھنا عباس کا مقام کیا ہے۔ یہ میرے جملے نہیں، ایک آیت اللہ العظمہ کے جملے ہیں، ایک مرجع تقلید شیعہ نے جہان کے جملے ہیں۔ کیا کیا؟ کہتے ہیں جب زری کو دیکھا نا حضرت عباس کی، پہلا سلام کیا کیا؟ دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، کہتے ہیں السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا تجھ پر سلام ہو۔ دوسرا سلام جب کیا، کہتے ہیں جتنے لوگ تھے گریا کرنے لگے۔ کیا سلام کیا؟ دوسری دفعہ پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور رو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا حجاب حسین، اے زینب کے پردے میرا تجھ پر سلام ہو۔ اداکارہ نے حسین نے ایسے ہی نہیں کہا، کہتے ہیں کربلا میں جو شہید گیا اس پر نوحہ پڑا گیا، لیکن جب عباس نکلے ہیں خیام حسینی میں نوحے کا انداز بدل گیا۔ جب اکبر گیا تو بیویوں نے نوحہ پڑا باغربتا، جب قاسم گئے تو نوحہ پڑا باقاسمہ، لیکن جب عباس چلنے لگے جناب زینب کبریٰ نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، دائیں بائیں دیکھا، نوحے کا انداز بدل گیا۔ واہی جہاں ہائے میرا پردہ، اجرکم اللہ۔ عباس کربلا میں مباحث شہید ہے۔ ازاداران حسین جب آئے ہیں نا اپنے آقا مولا کے سامنے، بعض لوگ ان کی شجاعت کو صرف ان کی جرأت میں دیکھتے ہیں، نہیں، عباس کی شجاعت ان کی اطاعت میں ہے، اطاعت امام میں ان کی شجاعت ہے۔ جب آئے نا سید الشہداء کے سامنے، بھیا مولا میرے آقا سیدی مولائی مجھے اجازت دو، اجازت دو۔ سنیں گے حسین نے کیا کہا؟ کہتے ہیں عباس تو میری فوج کا علمدار ہے، تو میری فوج کا علمدار ہے۔ دائیں بائیں دیکھ کے عباس نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں مولا مجھے وہ فوج دکھائے جس کا میں علمدار ہوں۔ میرا اکبر چلا گیا، میرا قاسم چلا گیا، میرے اولو محمد چلے گئے۔ ازاداران حسین کہا عباس اچھا اگر جانا چاہتے ہو پانی کی سبیل کرنا۔ کہتے ہیں عباس جلدی جلدی اس خیمے میں آئے جس میں جناب سکینہ تھی۔ سکینہ ذرا قریب آ، مجھے اجازت مل گئی۔ سکینہ قریب آ، دو زانو ہو گئے، عباس بیٹھ گئے، سکینہ کے سامنے یوں بیٹھ گئے۔ سکینہ نے ایک مشکیزار عباس کے شانے سے لگایا، عباس چلنے لگے۔ کہتے ہیں جب چلنے لگے نا، روایت کے جملے ہیں جناب زینب نے کہا عباس ذرا میرے قریب آؤ، ذرا رکو۔ عباس واپس آئے، کہتی ہے جناب زینب عباس تمہیں پتا ہے کہ جب بابا دنیا سے جا رہے تھے مجھے ایک جملہ کہا تھا زینب یہ کوفہ، اس کوفے میں ایک دفعہ
نہیں، کیسے پتا چلا؟ کہتے عباس نے ہاتھ پہ پانی دیا لیکن ایک جملہ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عباس یہ پانی اپنے لبوں کو لگائے، اپنے ہونٹوں کو لگائے، جبکہ ابھی سکینہ پیاسی ہے، میرے مولا کے بچے پیاسے ہیں۔ ازادار عباس مشکیزہ بھر کے چلا، ادھر ایک صدا گونجی، اگر پانی خیام حسینی میں پہنچ گیا تو جنگ کا پاسا پلٹ جائے گا۔ بس یہ کہنا تھا، ایک ملعون نے ایسا وار کیا، عباس کا دائیں بازو قلم ہو گیا۔ ازاداروں نے حسین پھر وار کیا، عباس کے دونوں بازو کٹے۔ علماء لکھتے ہیں ایک ملعون نے ایسا تیر مارا جو عباس کے آنکھ میں لگا۔ عباس نے چاہا اس تیر کو نکالوں، لیکن کیسے نکالے جس کے ہاتھ سلامت نہ ہو؟ عباس نے سر جھکایا کہ اپنے زانوں میں لے کر تیر کو کھینچتا ہوں، ادھر سر کو جھکایا اور ادھر ایک ملعون نے گرز مارا۔ ازاداروں میرا پڑھنا آسان ہے کہ عباس عظیم سے زمین پہ آیا، لیکن اللہ جانے جب انسان زمین پہ آتا ہے تو سہارا ہاتھوں کا لیتا ہے۔ عباس کیسے زمین پہ آیا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہا، مولا بھی ادرکنی، مولا آپ کا غلام گر گیا۔ کہتے حسین چلے، حسین چلے، عباس کے کنارے پہنچے، عباس کا سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا۔ یہ روایت کے جملے ہیں، جب آغوش میں سر رکھا عباس نے کہا مولا میری آنکھوں سے تیر نکالے، میں چاہتا ہوں تیری زیارت کروں۔ تیر نکالا، خون صاف کیا۔ عباس نے دیکھا، ایک جملہ کہا، یہ جملہ سن لے، کہتے مولا